کتراتے ہیں, یہ سب مانتے ہیں. اس کے باوجود بھی اب میرا پھر یہی سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی گاڑی یہاں روکی گئی, پیدل گزارنے میں کسی کی کیا انا حائل ہے؟ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا, انا کی زیادہ ہم بات کر نہیں سکتے, کیونکہ انا جب کسی نان سیاستدان کی آپ ہرٹ کریں تو یا آپ غدار ہو جاتے ہیں, یا آپ پہ کنٹمپٹ لگ جاتی ہے, یا آپ پہ فتویٰ لگ جاتا ہے. تو انا تو صرف سیاستدانوں کی رولی جاتی ہے, باقی سب جو ہے وہ تو اپنا پورا تحفظ کرنے کے لیے انہوں نے لیگل اسٹرکچرز بنائے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنی آج یہاں پہ پولیس موجود ہے, 4000 پولیس, یہ عمران خان کی حفاظت کے لیے موجود نہیں ہے, یہ عمران خان کے خوف سے موجود ہے. آپ دیکھیں ذرا گنے جا کے, 3 سے 4000 پولیس کی نفری آج یہاں پہ موجود ہے. کوئی دہشت گرد نہیں آ رہا, کوئی ایسا شخص نہیں آ رہا جس نے ملک کو لوٹا ہے. ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو 1 گھنٹے کے اندر 5 ارب روپیہ اکٹھا کرتا ہے سیلاب کے لیے. لوگ اس کو اتنا محبت کرتے ہیں, تو اس کی جو عوام کے اندر آپ سمجھ لیں کہ پاپولیرٹی ہے, اس کے خوف سے آج یہاں پہ یہ سارا سلسلہ جو ہے. حماد اظہر صاحب, انڈیا کے ساتھ تجارت کے معاملے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے, آلو پیاز کو لوگ ترس رہے, قیمتیں اسکائی راکٹنگ ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے پر تحریک انصاف کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے اور انڈیا کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے اس کو ایز کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ پہلے بھی ایک معاملہ جو ہے ہمارے دور میں بھی آیا تھا کابینہ کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک کھل کے ڈسکشن ہونی چاہیے اور پولیٹیکل انپٹ لینا چاہیے, فارن آفس سے بھی لینا چاہیے. کشمیر کا ایک ایشو چل رہا ہے ہمارا, ظاہر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, لیکن اگر اس وقت کوئی کیٹاسٹرفی ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی پالیٹکس ہوئے گی. لیکن جہاں تک میرا علم ہے انڈیا نے خود ایکسپورٹ پہ بین لگایا ہے. اچھا حماد صاحب, اب اہم رہنما ہیں, آپ کو اندر نہیں جانے دیا گیا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہماری کوئی انا نہیں ہے, ہمارے پاس سیاستدانوں کے پاس کوئی ایسا لیگل ٹول نہیں ہے کہ ہم کنٹمپٹ لگا دیں یا کسی پہ میوٹنی کا چارج لگا دیں یا کسی پہ فتویٰ لگا دیں. یہ چیزیں سیاستدانوں کے پاس نہیں ہوتی. سیاستدانوں کو اس لیے ہمیشہ ان چیزوں سے ہم مائنڈ نہیں ہوتے, ان چیزوں کی ہمیں عادت ہو چکی ہے. سر سیاست.pk سے وجیح احمد, یہ جو تحریک انصاف کے اوپر قدغنیں لگائی گئی ہیں, آواز روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جرنلسٹ کو گرفتار کیا جا رہا ہے, شہباز گل صاحب, اس سب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یہ جو قدغنیں لگائی جاتی ہیں نا, یہ ہمیشہ وہ والی رجیمز لگاتی ہیں جو اپنے آخری مرحلوں میں ہوتی ہیں اور نیچے جا رہی ہوتی ہیں. اور ہماری یہ جو رجیم ہے یہ جتنی گر چکی ہے, جتنی اس وقت قابل نفرت ہے یہ پورے پاکستان میں, میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں شاید یحییٰ خان کا دور, وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں. یہ جو ہماری امپورٹڈ حکومت ہے, تو بہت زیادہ اس وقت نفرت ہے لوگوں کے اندر, بہت زیادہ اس وقت. اور یہ چیز اب پی ٹی آئی سے بھی بڑھ چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہے, نہ یہ پی ٹی آئی کے قابو میں ہے. لوگ نہ کسی ایک شخصیت کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے پوری تحریک. لوگ اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہیں باہر, اور جتنا اپیرنٹ آج لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کس قسم کے لوگ رول کر. آپ یہ دیکھیں, یہ تو سندھ سے وڈیروں کی تصویریں آ رہی ہیں, کوئی بچوں کی طرف کھانا پھینک رہا ہے, کوئی کشتی سے اسے دور کر رہا ہے, کوئی 50-50 روپے کے نوٹ. یہ لوگ ہیں کہ حیوان ہیں, ان کو تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی کوئی نہیں ہے, اور وہ ایک انجلینا جولی بن کے لگی پھر رہی ہے. وہ اس کو یہ موقع ملا تھا انجلینا جولی کی کاپی کرنے کا, اور آپ نے اس خاتون کی بھی بات سن لی جس کے ساتھ اس نے یہ ڈرامہ رچایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ کوئی اور ہی کوئی چیز ہے جو ہم جس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے ان لوگوں حماد صاحب, پہلے بھی یہاں پر سیاسی قائدین پیش ہوتے رہے, لیکن یہ حالات جو آج دیکھے جا رہے ہیں وہ پہلے نہیں دیکھے گئے. کیا وجہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ جب پیش ہوئے تو کوئی امتیازی سلوک ہے, یا کیا وجہ کیا ہے, کوئی خوف ہے ان کو؟ خوف تو ہے. عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, اس سے پاپولر لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آیا ہی کوئی نہیں. پہلے جو یہاں پہ پیش ہوتے رہے ہیں وہ بیچارے کوئی پناما کا مارا ہوا, کوئی کمیشن کسی نے کھایا ہوا کسی پروجیکٹ کے اندر. یہ عمران خان صادق اور امین شخص جس کے نام پہ 5 ارب روپیہ 1 گھنٹے میں اکٹھا کرتی ہے قوم, جس سے پوری دنیا میں پاکستانی محبت کرتی ہے, تو عمران خان ظاہر خوف ہے. سر اگر فنڈ دیا بھی جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ قرآن اٹھاؤ اور قسمیں اٹھاؤ, اس کے بعد جو ہے نا آپ ہماری پارٹی کو ووٹ دو گے تو اس کے بعد آپ کو جا کے جو ہے نا فنڈ دیا جائے گا. جو آپ اگر متاثر ہوئے ہو یا آپ کا گھر چلا گیا, فلڈ کے اندر بہہ گیا, تو اس والے صاحب کیا کہنا چاہیے؟ جو بھی پارٹی جاتی ہے, ہم نے جا کے موقف لیا تھا لوگوں کا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی پارٹی پہلے قرآن اٹھاؤ اس کے بعد آپ کو ووٹ دیا جائے گا اور آپ کو راشن دیا جائے گا. اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے, وہ انسان نہیں, وہ حیوان ہے. سر آج کی جو واک کر کے خان صاحب اندر گئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے نیوٹرلز ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا. Trust him with his money. I mean, he is such a credible leader, and it's a really sorry state of affairs
if a leader like that, who is so popular, who is so credible and so loved by the people, comes to the court and then has to face all of this. In the outside world, the average audience is watching Pakistan with keen interest. They see a very big, huge disaster unfolding, 33 million people. But unfortunately, the political battles that are going on, don't you think in some way it has deflected, the attention from where it is needed most? And what's your party line on that? No, I don't think that it has deflected attention. Pakistan Tehreek-e-Insaf is the biggest party with the widest spectrum of support across the length and width of Pakistan. And we have asked all our organizations to provide rescue relief services, especially in the 2 provinces where we have our own government. The worst hit province is the Sindh province, and we are actually galvanizing funds. We are collecting funds from Punjab and KPK to send to Sindh. So we are already engaged in flood relief activities, and in parallel, obviously politics has to go on as well. One of the reasons why I say that is that it was a political failure that led to the non-creation of dams and water storage in the past 30 years that has led to this devastation, especially in the Sindh province, the province that is ravaged by corruption, the province that has the lowest social indicators in Pakistan, the province that is perhaps the most ill-governed. And it's not just me who says that, just ask any person in Pakistan. And I can assure you, had there been a proper representative and a proper transparent government in place in Sindh, this kind of a catastrophe would have been much lesser in magnitude than what it is today.